وہ کون سی جگہ ہے جہاں اللہ موجود نہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا اب تک کا سب سے مشکل سوال؟ یہودیوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ بتائیں وہ جگہ جہاں خدا موجود نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عقل و دانشمندی کی اس قدر عرفہ و اعلیٰ صلاحیتوں سے نوازا تھا کہ جو مسائل دوسرے حضرات کے نزدیک پیچیدہ اور غیر حل شدہ سمجھے جاتے تھے، انہی مسائل کو وہ آسانی سے حل کر دیتے تھے۔ اکابرین صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ایسے اوقات سے فنا مانگتے تھے کہ جب کوئی مشکل مسئلہ پیش آ جائے اور اس کے حل کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہ ہو۔ ایک دفعہ یہودیوں کی ایک جماعت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم اور دانائی کے مقام سے واقف تھے۔ وہ نادان یہ سوچ کر آئے تھے کہ اگر کسی طریقے سے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علمی بنیاد پر شکست دے دے تو اس سے مسلمانوں کو شرمندگی ہوگی اور ہر طرف ہمارا ڈنکا بجنے لگے گا۔ اس یہود کی جماعت نے یہ بھی منصوبہ بنایا کہ ہم نہ صرف آپ سے سوال کریں گے بلکہ آپ سے سوال آپ کی کتاب یعنی قرآن مجید سے ہی نہیں بلکہ اپنی کتاب یعنی توریت سے کریں گے۔ اس جماعت نے من ہی من میں یہ سوچ لیا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری شریعت کے مطابق توریت سے جواب دینے پر راضی بھی ہو جاتے ہیں تو یہی ہماری جیت ہوگی۔ ناظرین، یہودیوں کی اس جماعت کا ماننا کچھ یوں تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل ہوا ہے، تو یہ بات ممکن ہی نہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی صورت میں توریت کے سوالوں کے جواب توریت سے ہی دے سکے۔ ناظرین، یہودیوں کی اس جماعت کا سربراہ جس کا نام رسول جالوت تھا، اس کے زیر قیادت یہ جماعت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی تھی۔ رسول جالوت بولا، اے علی، ہم لوگوں نے آپ کے علم کا بہت چرچا سنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا کر بولے، تو کیا اس بات کی تصدیق کرنے کے لیے آپ آئے ہو؟ رسول جالوت بولا، ہم آپ سے چند سوالات کریں گے، آپ کو اس سوالات کے جواب ہمارے کتاب یعنی توریت سے دینا ہوگا، اور اگر آپ میں سب کے سامنے ہمارے سوالوں کے جواب دے دیے تو ہم آپ کو باب العلم مان لیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا کے جواب دیا، میں فی الحال اس بات سے بالکل غافل ہوں کہ تم لوگ کیا سوالات کرو گے اور تم کیا سوچ کے آئے ہو۔ اگر میں تمہارے سوالوں کے جواب دینے میں کامیاب ہو گیا تو کیا تم لوگ دین اسلام قبول کرو گے؟ یہودی اس بات پر آمادہ ہو گئے کہ اگر ان کے تمام سوالوں کے جواب انہیں توریت سے مل گئے تو یہودی مذہب کو چھوڑ کر کے اسلام قبول کریں گے، اور یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ جن سے آپ نے علم سیکھا ہے وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے سچے نبی ہیں۔ ناظرین، اب تمام معاملات طے پا چکے تھے اور پورا مجمع خاموش ہو کر بیٹھ چکا تھا۔ سوالوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہودی عالم رسول جالوت نے مجمع کی جانب دیکھا اور علم کے تکبر سے بھرپور لہجے میں سوال کیا کہ علی، بتائیے کہ وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے لیے نہیں ہے۔ یہودی جانتے تھے کہ مسلمانوں کی کتاب میں درج ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور اس بات کا جواب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دینا ناممکن ہوگا۔ مجمع میں بیٹھے تمام افراد سوچ میں ڈوب گئے کہ کائنات میں کوئی ایسی چیز بھی ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے نہ ہو۔ تب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر کسی توقف کے فرمایا کہ تم جاننا چاہتے ہو کہ وہ کون سی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہے، تو اس کا جواب شرک ہے۔ اللہ پاک ہر قسم کے شرک سے پاک ہے۔ تمام مجمع جو بیٹھا سن رہا تھا بے ساختہ واہ واہ کیا اٹھا۔ ناظرین، اب رسول جالوت نے دوسرا سوال کیا کہ علی، یہ بتائیے کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ موجود نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو فوراً جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ اس پر رسول جالوت بولا، اس سوال کا جواب آپ ہمیں ہمارے کتاب سے دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا تمہاری کتاب میں یہ نہیں لکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آسمانی فرشتہ آیا اور حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں 7ویں آسمان سے آپ کے پاس حاضر ہو رہا ہوں۔ اتنے میں حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس دوسرا فرشتہ آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ اس نے جواب دیا میں زمین کے 7ویں طبقے سے آیا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے فرشتے سے پوچھا کہ 7ویں آسمان میں تمہارے قریب کون تھا؟ فرشتے نے جواب دیا میرے قریب میرا رب تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے زمین سے آنے والے دوسرے فرشتے سے پوچھا کہ تمہارے قریب کون تھا؟ اس نے جواب دیا میرے قریب میرا رب تھا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ بلندیوں کی انتہا ہو یا گہرائیوں کی انتہا ہو، اللہ رب العزت ہر جگہ موجود ہے۔ اب اس نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تیسرا سوال پوچھا کہ علی، بتائیے کہ وہ کون سی چیز ہے
जो खुदा के करीब नहीं है। अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि जुल्म एक ऐसी चीज है जो मेरे रब के करीब नहीं है। अब रासूल जालूत लगातार हारने के बाद उसने अपने सवालात का ज़ाविया बदल दिया। अब उसने दीनी सवाल के बजाय तारीखी और साइंसी सवाल की तरफ अपना रुख मोड़ लिया और बहुत ही तकब्बुर भरे अंदाज में उसने पूछा कि अली, उस चश्मे का नाम बताइए जो जमीन पर पहली मर्तबा जारी हुआ। अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बोले कि उस चश्मे को छोड़ो, पहले ये बताओ कि तुम्हारे दिल में क्या है, और तुम्हारे दिल में ये है कि वो चश्मा बैतुल मुकद्दस की एक चट्टान के नीचे है। रासूल जालूत के मुंह से बेसाख्ता हाँ निकला तो अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बोले कि आज अपनी इस बात का इस्लाह कर लो, क्योंकि जमीन पर बहने वाला पहला चश्मा वो नहीं जिसे तुम लोग समझते हो, बल्कि जमीन पर बहने वाला पहला चश्मा वो है जिसे नबी अलैहिस्सलाम ने पानी दिया, और यही वो चश्मा है जिससे आबे हयात जारी हुआ। दोस्तों, रासूल जालूत अब घबरा गया था। उससे घबराते हुए एक और तारीखी सवाल किया कि अली, आप बताइए कि वो कौन सा पत्थर है जो जमीन से पहली दफा उतारा गया। अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब देने से पहले एक जुमला कहा कि यकीनन आपके दिल में पहला पत्थर वो है जो बैतुल मुकद्दस में नस्ब है। लेकिन अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उससे कहा कि खाने काबा बैतुल मुकद्दस से बहुत पुराना है और हजर अस्वद उसी वक्त नस्ब किया गया था। रासूल जालूत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने हिम्मत हार गया, क्योंकि अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसके सारे जवाबात दलील के साथ दे रहे थे। उसने मान लिया कि अल्लाह को एक मानने वाले लोगों को यानी मुसलमानों को हराना हमारे बस की बात नहीं, और इस्लाम ऐसी चीज है जिसको आज तक कोई हरा न सका, चाहे अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने रासूल जालूत आ जाए या मुफ्ती शमाइल के सामने जावेद अख्तर आ जाए। अल्लाह पाक हर जमाने में अपने दीन की हिफाजत करते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में इस्लाम जिंदाबाद जरूर लिखें।